امام حسن کو شیعہ حضرات کیا بالکل یاد نہیں کرتے؟ ان سے کوئی اختلاف ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ یہ عام طور سے پوچھا جاتا ہے کہ امام حسن کی اولادوں کا بھی ذکر نہیں ہوتا کربلا میں اور کربلا کے بعد، کیوں؟ ہم تو امام حسن علیہ السلام کا ذکر بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. جو مودودی نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، اگر ہم اس انداز سے ذکر کرنا شروع کریں تو بزرگان کو برا لگ جائے گا. کیا یہ متضاد بات نہیں مفتی صاحب کہ ابھی جو روایت آپ نے پیش کی اس میں علوم کو جلا دینے کا حکم ہے، گویا وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں تب بھی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہماری امام بارگاہ کے اندر علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے، علی اصغر کا نام لیا جاتا ہے، وہاں ابو بکر کا نام کیوں نہیں ہے؟ امام حسن کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے. کہاں ہے ابو بکر؟ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں نام کسی کا ابو بکر بھی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سید جواد نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے کو شہید شیعہ نے کیا، تو آپ مانیں گے؟ بتائیں. ظاہر آپ نے شروع میں ابتدائی میں بتایا کہ 12 امام اہل سنت ان کو مانتے ہیں اور ظاہر مقدس ہیں، اہل بیت کے فرزند ہیں. پھر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا، تو ایک مقام و مرتبہ ہے. تو کیا آپ کے علم میں یہ کتاب، میں یہ سوال پورا کر لوں، تو یہ کتاب اور امام سے موجود یعنی ان کی زندگی کے حال حوال، ان کی عبادتیں اور دعا کا جو خاص ان کا کارنامہ ہے، کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یعنی وہی سند سب چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں ویسے بھائی، یہ آپ نے اچھی بات پوچھی ہے. اہل تشیع کے ہاں جن کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام کا وہی دین جو وہی مطلب کی صورت میں ہے یا غیر مطلب کی صورت میں ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن نبی وقاص کو بھیجا روم کی جانب، تو وہاں سے فلسفہ وغیرہ برآمد ہوا. جب برآمد ہوا تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں سے تو بڑا علم جمع ہوا ہے. تو آپ مختصر لکھتے تھے، آپ نے خط لکھا اور فرمایا کہ سلام ہو جس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس علم کو دونوں صورتوں میں جلا دو، سمندر برد کر دو. اگر یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے تب جلا دو، اور ہدایت نہیں دیتا تو تب جلا دو. آگے آپ نے جواب لکھا، اگر ہدایت دیتا ہے تو قرآن سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اس علم کی، اور اگر یہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو اس کو جلا دو. اہل سنت کے پاس قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں کسی ایسے صحیفے کی، اس کی طرف صحیفے کی نسبت کرنا، یہ اس کو میں درست اور صحیح نہیں سمجھتا. ہاں، امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں سرکار سے منقول ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس طرح ہم اگر صحیفے بناتے گئے تو ہر امام اپنے دور کے اندر صحیفے بنائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا بات متضاد نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان سے آپ قطع تعلق ہی کر لیں، تو بایولوجی، باٹنی، زولوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی آج اسکول میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہر بچہ ہر علم سے مبرہ ہو جائے گا، بولے گا تو پڑھنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. چونکہ بات یہ ہے کہ اصل ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. باقی جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں اسلام نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا امہات المومنین کو کہ آپ لکھائی سیکھا کریں، کتابت سیکھا کریں. دنیاوی علم تبھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم دین کے سمجھنے کا ذریعہ بنائیں. اور مسلمان دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا یہ متضاد بات نہیں مفتی صاحب کہ ابھی جو روایت آپ نے پیش کی اس میں علوم کو جلا دینے کا حکم ہے، گویا وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں تب بھی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ ایسا ابتدائی زمانہ تھا نا سیدنا فاروق اعظم کا، کہ علامہ تفتزانی نے اپنی ایک کتاب ہے شرح عقائد، اس کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں عقائد پر بحث کیوں نہیں ہوتی تھی؟ فرمایا وہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی فطور نہیں تھا. جیسے جیسے امت کے اندر فتنے اور فطور اور شکوک و شبہات آتے گئے تو مسلمان علماء جو ہے علوم کو مدون کرتے گئے. اس وقت ضرورت نہیں تھی. یہ اس تناظر میں بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس معاملے میں ہوا نا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اور جہاں تک یہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو امام سجاد جیسا کہ انہوں نے خود آیہ مجیدہ پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، ان کو کوثر کا مصداق قرار دیا. اور سنی جو اثنا عشری ہیں، جو 12 اماموں کے قائل ہیں، وہ امام سجاد کو انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی کے زمرے میں لاتے ہیں. جب اس کے زمرے میں لاتے ہیں جو کلام امام سجاد ہے وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، بلکہ صحیفہ سجادیہ اس معنی میں صحیفہ تھوڑی ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے. صحیفے سے مراد یہ ہے کہ جو امام سجاد کی دعائیں ہیں وہ اتنا مقام اور عظمت رکھتی ہے کہ گویا کہ یہ انسان کو صعود کی طرف لے جاتی ہیں، بلندی کی طرف لے جاتی ہیں. جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا انسان کو سیر صعودی کرواتی ہے اور اسے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے اس صحیفے کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے
کہ جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام خدا سے مناجات کرتے تھے اور پروردگار عالم سے قرب حاصل کرتے تھے، تو گویا کہ اہل البیت میں مستند ترین شخصیت امام سجاد گزرے ہیں، جو دعاؤں کے ذریعے سے خدا سے مناجات کرتے ہیں، اور ان کی یہ دعائیں زبور آل محمد کا درجہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیفے وہ نہیں ہیں جو آسمان سے زمین پر آئے، یہ تو بلکہ طے یہ شدہ مناجات بات ہے ہیں نا۔ جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہے، وہ بہت ہی صاف اور ستھرا سوال ہے اور اس کا جواب آپ دیجیے۔ ہم حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں، محرم الحرام آ جاتے ہیں، اور پھر اسی میں 25 محرم اور دیگر میں امام زین العابدین کو یاد کرتے ہیں، دیگر ائمہ کا بھی ہے۔ امام حسن کو شیعہ حضرات کیا بالکل یاد نہیں کرتے؟ ان سے کوئی اختلاف ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ یہ عام طور سے پوچھا جاتا ہے کہ امام حسن کی اولادوں کا بھی ذکر نہیں ہوتا کربلا میں اور کربلا کے بعد، کیوں؟ اللہ اکبر، بہت دفعہ ایسے سوالات ہوتے ہیں تو ہم طرف والے کو کہتے ہیں اگر ہم یاد نہیں کرتے تو آپ ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، آپ ہی مہربان کریں، آپ ہی ذکر بڑھ چڑھ کے کریں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے حاکم شام سے صلح کی تھی، اس وجہ سے نہیں کرتے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ امام حسن کی نسل سے امامت کو ہی قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک جملہ اتنے آگے بڑھ گئے، کبھی کبھی انسان جو ہے نا جب پٹی باندھ لیتا ہے تعصب کی تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کی نسل میں امامت ہی نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حسن کی نسل میں امامت نہیں مانتے؟ میں آپ سے سوال کروں، کیا رسول خدا کی نسل میں امامت ہے؟ حضور کی نسل جناب سیدہ سے چلی ہے، اور میں اس میں پہلے یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، کس سے چلی؟ بیٹی سے، یعنی بعض اوقات بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے اور بیٹی سے بھی سلسلہ چلتا ہے تو آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں علی، رسول خدا کی بیٹی ہے فاطمہ، اس سے 2 بیٹے ہوئے حسن و حسین، حسین کے گھر میں پھر علی آیا، حسن کے گھر میں پھر فاطمہ آئی، ان کا ازدواج ہوا تو پھر آئے امام محمد باقر۔ یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ نسل امام حسن میں امامت نہیں رہی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نجیب الطرفین ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے دادا بھی امام ہیں تو نانا بھی امام ہیں، بہترین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن علیہ السلام کا ذکر بڑی احتیاط سے کرتے ہیں، جو مودودی نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، اگر ہم اس انداز سے ذکر کرنا شروع کریں تو بزرگان کو برا لگ جائے گا۔ اور الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا معاملہ ہو، یہ سید شباب اہل الجنہ کہلائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہو کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے حسین کا ذکر ہوتا ہے، حسین کا ذکر خود حسن کا ذکر ہے، اور جب ہم کربلا کو بیان کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا مبارزہ ائمہ کی سیرت اور سنت میں رہا ہے۔ یہ نرمش قہرمانہ نے دراصل امام حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس انداز سے یعنی کہ پیچھے ہٹ گئے کہ دشمن کو کھل کر سامنے آنے کا موقع مل گیا، اور وہ واضح طور پر واضح ہوئے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بیانات۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن کو بزدل سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ صفین جب ہوئی تھی تو کوفے میں جا کر جب امام حسن نے خطبہ دیا تھا تو وہاں پر امام حسن نے جب خطبہ دیا تھا تو امام حسن کے خطبے سے کئی ہزار لوگ وہاں پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب صلح ہوئی تھی تو امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا کہ من عرفنی فقد عرفنی، من لم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا اسے جاننا چاہیے کہ انا ابن محمد، میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اور توجہ رہے کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تو امام حسین نے بھی یہی جملے کہے، من عرفنی فقط عرفنی، من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا وہ جانے، انا ابن علی المرتضی۔ امام حسن کہہ رہے ہیں میں محمد کا بیٹا ہوں، امام حسین کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کا حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم سب جمع ہوئے علی کے دشمنی میں، اور اس لیے جمع ہوئے ہو کہ جس طریقے سے میرے بابا علی نے بیعت نہیں کی تھی میں بھی بیعت نہیں کر رہا۔ ادھر امام حسن حوالہ دے رہے ہیں رسول خدا کا، کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ صلح کی وجہ سے، جیسے رسول خدا نے صلح کی ویسے میں نے صلح کی۔ ٹھیک ہے، بہترین۔ اور اللہ کے رسول نے فرما بھی دیا کہ دونوں بیٹے میرے سید ہیں، اور صلح یا جنگ دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ صاحب اب ظاہر بات ائمہ پہ آ گئی، 12 امام پہ، اور ایک اتفاق ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ 12 امام اور 12 آپ نے جملہ استعمال کیا کہ اثنا عشری سنی اور اثنا عشری شیعہ، اچھا لگا مجھے، دونوں چیز اس پہ اتفاق ہو خلفائے اثنا عشر پہ طاہر القادری کی کتاب ہے پوری اسی پہ 12 اماموں پہ، اور باقاعدہ سوائے کے مہر کا 12 امام کا تذکرہ ہے۔ آپ کے پاس یہ 12 امام جس پہ کامن ایجنڈا ہے، دونوں اتفاق کرتے ہیں، ان کے نام بھی یاد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو منایا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے، صحیفے اور دیگر کتب بھی ہیں۔ مفتی صاحب کیا آپ کے پاس بھی ان تمام 12 امام کی تعلیمات موجود
موجود ہے ہو بہو، یعنی اگر میں پوچھوں مثلا 90 امام کے 10ویں امام، تو کیا اتنا مطالعہ، اتنا علوم، اتنے احادیث موجود ہے بچوں کے لیے حضرت 90 امام کے 10ویں امام کے متعلق؟ جی اویس بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، مجھے وقت دیجیے گا کیونکہ مولانا نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے جرا کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو صحیفے کا انکار کیا تھا، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ وہ صحیفہ ایسے ہے کہ جیسے زبور ہے۔ ہم اسی وجہ سے بچتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ہم نے چیزیں نکالیں تو یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں کلام اللہ کے ساتھ کلام غیر اللہ کو لے جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں اہل سنت کے اندر یہ حصر حقیقی نہیں ہے۔ حصر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ اہل سنت کے اندر جہاں اور دیگر ائمہ کرام اور شخصیات بزرگ ہیں، مقدس ہیں، ہم اسی طرح ان کو مانتے ہیں۔ ان کے ماننے سے یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے علاوہ ہم کسی کو مطلب امام نہیں مانتے، حالانکہ اہل تشیع کے ہاں انہی کو سب کچھ مانا جاتا ہے اور معصوم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اثنا عشرہ اہل سنت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، اثنا عشرہ اہل سنت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اہل تشیع کی یہ اصطلاح ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی حضرت صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور پھر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی فاطمہ تھی امام حسن مثنیٰ کے گھر میں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ جس طرح سرکار کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اسی طرح یعنی کہ امام حسین کی بیٹی فاطمہ جو کہ حسن مثنیٰ کی اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی۔ میں نے امام حسن کی بیٹی نہیں، مجھے گفتگو کرنے دیں گے، مجھے پورا موقع دیں گے آپ۔ جی امام حسن کی بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ امام حسین کی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، امام حسن رضی اللہ، میں امام حسن کی بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ امام حسین کی بیٹی سنیں، میری پوری گفتگو سن لیں، مجھے موقع دیں۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح امام حسن مثنیٰ کے ساتھ کروایا تھا، یہ واضح ہے، یہاں ان کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ محمد اویس ربانی صاحب کسی کا سلسلہ نسب اس کی بیٹی سے جاری نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام حسن ہوں چاہے وہ امام حسین ہوں۔ یہ صرف خاصہ ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جب آپ امام حسن کہیں گے تو حسن کے بعد آپ کہیں گے ابن فاطمہ، اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ کوشش کی۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ امام حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا۔ مجھے آپ بتائیں کہ میدان کربلا کے اندر امام حسن کے 4 صاحبزادے آئے، ایک کا نام ابو بکر تھا، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ رکھا گیا، دوسرے کا نام قاسم تھا اور ان کا نام مامون کے نام پہ رکھا گیا جو سرکار کے صاحبزادے قاسم تھے، اور تیسرے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ تینوں میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گراؤنڈ کی آپ بات کریں، گراؤنڈ پر کسی ذاکر کی، کسی مجتہد کی آپ کو یہ کلپ اس طرح سے نہیں ملے گی کہ ہائے امام حسن کے بیٹے مارے گئے، ہائے امام حسن کا عبداللہ مارا گیا، قاسم مارے گئے، میں پورا آپ کو گفتگو کا موقع دوں گا، اور جناب ابو بکر مارے گئے۔ امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، ان کے ماموں اسما نے ان کی حفاظت کی، اس کے بعد یہ مدینہ آئے۔ اہل تشیع اس طرح کھل کے بات کیوں نہیں کرتے کہ جو ظلم و ستم یزید ملعون کے حکم پر میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر ہوا ہے، اس سے کم نہیں، زیادہ نہیں، تو اسی کے برابر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر بھی ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے اندر حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد پاک سے کوئی امام نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گراؤنڈ کی آپ بات کریں، تحقیق کی بات کریں، کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ زیدی شیعہ غالباً کہلاتے ہیں جو کہ ان کی اولاد سے ہیں۔ امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، یعنی کہ یزید کا وار ہوا، بئی معنی کہ عبید اللہ بن زیاد ان کی فوج سارا یزید نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ لوٹتے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر بیمار ہیں، مدینہ لوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہماری امام بارگاہ کے اندر علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے، علی اصغر کا نام لیا جاتا ہے، وہاں ابو بکر کا نام کیوں نہیں ہے، وہاں قاسم کا نام کیوں نہیں ہے، وہاں عبداللہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں آتی ہے، اہل تشیع حضرات اس کو نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام حسن مثنیٰ سے ملتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ حسنی سادات پائے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے اہل تشیع کے اندر کہ نسل پاک کو جیسے حضرت نے جوڑنے کی کوشش کی کہ امام حسین ہی سے جڑے گی, امام حسن سے نہیں. وہ کیا ظلم و ستم ہے کہ جو امام حسن پر نہیں ہوا. اگر آپ محبت کی بات کریں وہ بھی بتائیں نا ظلم و ستم کہاں سے ہوا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اہل بیت میں امام حسن سے محبت کرتے تھے, سب سے بڑھ کر امام حسن سے محبت کرتے تھے. اور یہ اہل تشیع کے اندر ایک تھوڑی سی بات بھی ہے, یہ امام حسن کی اتباع سے بھی ہٹنا چاہتے ہیں. میں نے یہ جزری کے اندر پڑھا ہے اور ابن کثیر اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں ہوتے اور امام حسن بھی ہوتے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب کرتے تھے کہ امام حسن کے سامنے بولا نہیں کرتے تھے. یعنی جس کے سامنے حسین بھی چپ ہو جائے اور جن کے بچوں کو حسین اپنی فاطمہ بیٹی کا رشتہ امام حسن مثنیٰ کو اس طرح پیش کرے کہ بیٹا آپ اس سے شادی کر لیں, اور وہ شرما جائیں, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بیٹا فاطمہ سے نکاح کرو, یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سے بالکل مشابہت رکھتی ہے, ان سے نکاح کرتے ہیں. تو پھر آگے سلسلہ جاری ہوتا ہے. ان سوالوں کا جواب لے لو علامہ صاحب سے. شہزادوں کا جو نسب ہے نا وہ امام حسن سے اور امام حسین سے, کسی بیٹی سے نہیں ہے. یہ صرف میرے آقا علیہ السلام کا خاص ہے. آپ نے 2-4 بہت بنیادی سوال پوچھے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. علامہ صاحب آپ کے پاس جی پہلے مرحلے میں جو انہوں نے مغالطہ کیا وہ میں نے کہا امام حسن کی بیٹی فاطمہ اور امام حسین کے فرزند علی زین العابدین, جن کی آج ہم یہاں پر مناسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان دونوں کا ازدواج ہوا تو امام محمد باقر کی ولادت ہوئی, جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. کہاں امام حسن کے بیٹی کی بات اور کہاں امام حسین کی بیٹی کی بات, یہ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ آپ امام حسن سید اس کو مانتے ہیں کہ جو امام حسین کی بیٹی سے نسل چلے. یہی تو جرا کر رہا ہوں میں. نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سنیں, امامت کا جو سلسلہ ہے وہ 2 نسلوں سے چلا ہے. یعنی امام حسن بھی اس میں شامل ہیں, امام حسین بھی اس میں شامل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امامت, یہ امام حسن کو نہیں مانتے, یہاں تک کہ امام حسن سے امامت کو ہی قبول نہیں کرتے. تو جناب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں توجہ فرمائیں, ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ جو امام حسن کی امامت کا انکار کرے بعد والی امامتوں کا وہ انکار کر رہا ہے. اور یہ ہمارے ہاں طے ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب تک امام حسن زندہ ہیں موجود ہیں تو امام حسن ہی امام ہیں. امام حسن کے سامنے امام حسین نہیں بولیں گے, ان کا ادب کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو فرہنگ عزاداری کا علم نہیں ہے, تہذیب عزاداری کا علم نہیں ہے تو آپ نہ بولیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم 2 دن عاشور میں امام حسن کی اولادوں کے لیے مختص ہوتے ہیں. جناب قاسم, آپ کو معلوم ہے کہ مہندی نکالی جاتی ہے جناب قاسم کی, جناب قاسم کو یاد کیا جاتا ہے. آپ نے کہا امام حسن کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے. کہاں ہے ابو بکر؟ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں نام کسی کا ابو بکر بھی ہو. اور نام ہے, طلحہ نام ہے, محمد نام ہے, عبداللہ نام ہے, اور نام ہے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نام ہے؟ حضرت علی کی اولادوں کا نام ہے. دیکھیں اس وقت بحث تو نام پر نہیں ہے نا, مگر میں ان کا مغالطہ دور کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا مغالطہ پیش کر دیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ان کے فرزندوں میں ابو بکر کا نام ہے اور آپ اس کا نام نہیں لیتے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم امام جناب قاسم کی شہادت کو پیش کرتے ہیں تو جناب قاسم کو شبیہ حسن کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور یہ طے ہے ہمارے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا جو مبانی تشیع سے آگاہ نہیں وہ بلا وجہ اشکال کرے گا. پہلے مرحلے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شیعہ امام جعفر صادق کے بعد اسماعیل کو اپنا امام بناتے, جس میں اسماعیلی گروہ ایک پورا موجود ہے. مگر منصوص من اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گرچہ چھوٹے بھائی تھے مگر امامت ان کی طرف آئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام خدا بناتا ہے. امام حسن کا جو انکار کرے وہ ایسے ہی جیسے رسول اللہ کا انکار کرتا ہے, جیسے مولا علی کا انکار کرتا ہے, بلکہ یہ متفق چیز ہے ہمارے ہاں کہ 12 اماموں میں سے بھی کسی ایک امام کا انکار کرے وہ باقی 11 اماموں کی امامت کا انکار ہو جاتا ہے. خود رسول خدا کا گویا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ رسول خدا. باقی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اثنا عشر کی تعبیر موجود ہی نہیں ہے. آپ سوائے کے محرکہ اٹھائیں 12 اماموں کا ذکر موجود ہے. آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب اٹھائیں تو اثنا عشری انہوں نے لکھی اور پھر اس میں 12 اماموں کا ذکر کیا اور کہا یہ تو ہمارے 12 امام ہیں. اس کے علاوہ آپ اٹھائیں سلیمان قندوزی کی کتاب ینابی المودت, اس میں 12 اماموں کا ذکر موجود ہے. آپ کے اکابر
اکابر علماء جو ہیں 12 اماموں کی اصطلاح مانتے ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ جو ہم خلفاء کا سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ دنیا میں حکومت کا معاملہ ہوتا ہے, جس کو آپ کے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک روحانی حکومت کا معاملہ ہے, روحانی ولایت کا معاملہ ہے, ایک ظاہری حکومت کا معاملہ ہے. تو ظاہری حکومت کا سلسلہ ہم حضرت ابوبکر سے شروع کرتے ہیں, جس میں مولا علی چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. مگر جو روحانی حکومتوں کا معاملہ ہے, جو روحانی ولایت اور تصوف کا معاملہ ہے, وہ تو رسول خدا کے بعد علی مولا کے پاس آتی ہے, پھر امام حسن کے پاس آتی ہے, پھر امام حسین کے پاس, یہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ جلد بازی میں بات سمجھے بغیر مغالطہ نہ پھیلائیں, بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ میں نے اس کا جواب دینا چاہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے. تو آپ اپنے بزرگوں سے سنیں, خلافت و ملوکیت پڑھیں, اس میں دیکھیں کیسے امام حسن کا بہترین انداز سے ذکر ہوا ہے, آپ اسی انداز سے کریں. اچھا میرا یہ ایک سوال ہے, اس کے بعد امام حسن مصنع کی جو اہلیہ تھی, آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ وہ امام؟ وہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے نا. نہیں مجھے بتا دیں نا. نہیں موضوع بحث ہے نا, میری بات کو مخلوط کر نہیں 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 موضوع بحث ہے, میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں یہ اضافی بھی نہیں ہے ہمارے, اس کا حصہ ہے. امام حسن مصنع کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں مانتے بھائی. امام اچھا ان کی بیوی حضرت فاطمہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی, اس کو بھی آپ مانتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے حضرت صاحب, سوال یہ ہے کہ امام حسن کی امامت پر تو نہ اہل سنت کو کلام ہے نہ شیعہ کو کلام ہے. الحمدللہ. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں امام حسن کی اولاد میں امامت کیوں نہیں ہے, آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور پھر میں نے نہیں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, پھر ڈائریکٹ وہی پہ بات آئے گی. وہ ان کے اسکول آف تھاٹ میں تو رسول کون بتاتا ہے؟ اچھا یہ سوال اچھا ہے, بہت اچھا. میں ابھی جواب دیتا ہوں. اللہ کی جانب سے تو انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول خدا سے ابن عباس پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کی موجودگی میں اولی الامر کون ہے, جبکہ آپ تو اولی الامر موجود ہیں. تو رسول خدا نے وہاں پر یہ جملے فرمائے, اہل سنت کتب میں موجود ہیں, انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء, میں نبیوں کا سردار ہوں, علی اوصیاء کا سردار ہے. وان اثنا عشر من بعدی, میرے بعد 12 امام ہوں گے جس میں پہلا علی, آخری مہدی ہے. یہ سنیوں کی کتاب میں ہے, کتاب میں ہے. صفتوں یہ حدیث ضعیف ہے. اثنا عشر سنیں, یہ حدیث ہے ویسے, اور سنیں یہ حدیث ہے. اس کا فضائل کے باب میں, یہ الگ بات کریں کہ ضعیف ہے یا حسن ہے, ضعیف حدیث کو نہیں لیتے, امامت کا ثبوت کر رہے ہیں, منصوص کا ثبوت کر یہ رہے ہیں, ثبوت میں آ جائے گی. ثبوت میں سنیں میری بات. صالح بن عبداللہ جو راوی ہے وہ ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے, یہ تو من گڑت روایتیں لے کے آتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ 12 خلفاء وہی امام مہدی, ورنہ یہ 12 خلفاء پورے نہیں کر سکتے. 12 خلفاء والی حدیث کی بات کر رہا ہوں. 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے, حدیث صحیح ہے. یہ ضعیف ہے حدیث, یہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب کیا موضوع ہے؟ آپ کو علم حدیث کا علم نہیں ہے؟ نہیں مجھے علم حدیث کا علم ہے. ضعیف حدیث سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. حضرت عقیدہ ثابت کر رہے ہیں, باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں مسئلہ تو ثابت کر سکتے ہیں, فضیلت ثابت کر سکتے ہیں. آپ کے اکابر علماء اسی بنیاد پر آپ کے اکابرین کی کتب لکھی ہوئی ہیں, 12 اماموں کے ذکر لکھے, سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی اسقلانی نہیں جی, اگر کوئی اس کا انکار کرے تو شاید اس کے اہل سنت ہونے پہ شک ہو جاتا ہے. اس نے سوائے کے محرکہ 12 اماموں کا حوالہ, 12 اماموں کی زندگی کو لکھا ہے. ینابی المود سلیمان قندوسی نے لکھا, بہت سارے اور بھی اہل سنت. ابھی آپ کے مجددین میں اور آپ کے عصر حاضر میں طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی اثنا عشر 12 خلفاء, اور اتفاق نہیں کرتے ہیں. اور بھلی اب وہ تو اہل سنت کا حوالہ دے رہے ہیں. نہیں اہل سنت کو بھی سمجھنا پڑے رہا ہوں نا. اب میں سید جواد نقوی کا حوالہ دوں آپ کو. ایک منٹ آپ سنیں میری بات سنیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سید جواد نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے کو شہید شیعہ نے کیا, تو آپ مانیں گے؟ بتائیں کیا؟ سید علی جواد نقوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ شیعہ نے امام علی مقام کو کربلا میں بلا کر شہید کیا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا. بھائی جان جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کلپ کی بات نہیں, میں نے لیکچر پڑھا ہے. پورا بیان سنو بھائی جان, پورا بیان سنو, ان کے ماضی کے سنو, حال کے سنو. کیا بیان ہے؟ بیان یہ ہے کہ شیعہ چاہے کتنا بھی مخالف ہو جائے وہ امام کو قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان کی وضاحتیں پوری موجود ہے الحمدللہ, کہ وہ کہتے ہیں شیعہ کتنا بھی مخالف ہو جائے امام کو قتل نہیں کر سکتا, وہ ڈر گیا, وہ ان کے معاملات میں آ گیا. ایک جملہ کہنے دے مجھے, جملہ کہنے دے. کہنے کا مقصد یہ کہ آدھی بات مت اٹھائیں اور اس پر شور کر کے اس بات کو آگے مت بڑھائیں. کہ اگر ہم پھر یہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیعوں نے وہاں پر مارا تھا تو آپ کے اکابرین کہاں تھے, وہ بچانے کیوں نہیں آئے تھے؟
وہ آتے نا بچانے. آپ کے اہل سنت والے کہاں آتے؟ اچھا، اس میں سب پھر کی آپ ذمہ یہ داری کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے صحابیوں نے مل کر ان کو نہیں وہ مطلب آپ کسی معاملہ کا بھی کیا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، صحابی تو نہیں نہیں. نہیں آپ نے طاہر القادری صاحب کا نہیں نام میں لیا تو میں نے یزید کے جواد نقوی صحابیوں صاحب کی کا بات نام کر لیا. رہا اچھا ہوں. یزید کے صحابی. یزید کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں صحیح. تو کیونکہ قرآن یزید تو کے کہہ رہا ہے صحابیوں کو تو نا. ہم ہی نہیں مانتے. صحیح. کون مانتا ہے کہنے یزید کا کے مقصد صحابیوں کو؟ یہ ہے کہ آپ ایسے ہی پورا ایک سلسلہ موجود ہے بھائی. ٹھیک آپ ہے، کیسے ایک بات انکار کر سمجھ میں آ سکتے گئی. ہیں؟ میں مجھے اختتام کر رہا ہوں، میرے پاس لمحات آخری منٹ بچا ہے. وہ سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آڈینس دیکھے گی اور مجھ سے کہے گی کہ وہ اس کا جواب لے لیں. پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا ہمارے ساتھ، وہ جس میں جب بعض اوقات ویڈیو فلپ ہو کے ڈالی جاتی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، وہ سیدھے ہاتھ سے ہی چائے پی رہے ہیں. فلپ مووی جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ گویا ہاتھ بدل گیا. تو میں اس کو کلیئر کر دوں، میرے مہمان ہیں. میں نے بیچ میں ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب میں لازمی لوں گا کہ آپ نے بتایا کہ 12 امام جو ہیں، آپ نے بتایا کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے یہ نہیں ہے، مگر 12 کو اس مانتے پہ ہیں. میں جو کہوں گا تحقیق کریں آپ. علماء اہل سنت اور ولائی ایک سلسلہ ہے. جو حضرت شیعہ میں 12 امام ہیں ان کو آپ مانتے ہیں کہ وہ امام ہے، تو کیا آپ کے یہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے؟ مثلا 9 امام غالباً امام یعنی آپ محمد. پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے نصاب کا حصہ ہے یا ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا جو بچے کو 12 پتہ ہے ان امام کے ہیں بارے نا، میں؟ 12 امام ہیں، یہ ہیں ہی اہل سنت کے امام ہیں. ہیں یہ اہل سنت کے؟ آپ کو کس چلیں نے اب سنیں؟ ہیں یہ آپ اہل میری سنت. گفتگو ایک سنیں. جملہ، یہ مجھے اچھا لگا ایک نہیں، جملہ. اچھا میری لگا. بات سنیں. اہل سنت کے لیے 12 اماموں کے نام لیکن بتائیے. ان ہمیں کی بتاتا تخصیص ہے. مجھے آپ نام بتائیں. نہیں نام بتائیں. یہ کہتے ہیں نا اہل امام سنت حسن کے. عسکری، امام نہیں تقی، شروع سے امام بتائیں، نقی، شروع سے بتائیں، امام شروع جو سے ہے بتائیں. مہندی، ترتیب سے امام بتائیں. حسن. نہیں ترتیب سے آپ بتائیں. چلے ایسے ہی سن لینا، نام تو ایسے اچھا سن ہے. لینا. بتائیں ترتیب سے آپ بتائیں گے. بتائیں. تو میں میں آپ بتاتا سے یہ کہوں گا اس ترتیب میں امام حسن کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ نہیں پتہ نام تو بتا دیں. اویس صاحب میں ایک بات کلیئر کر دوں. اگر مجھے یہ موقع ساتھ نہیں، ہوتے مجھے آپ موقع ہمارے نہیں. 3 سال کے میں بچے بات کو clear بلائیں، کر دوں. وہ بتائے گا، انہوں نے یہ بتائے گا، بات آپ کہی ہے تجربہ کر لیں. کہ سیدنا اور یہ صدیق تیرے اکبر امام سیدنا فاروق اعظم. سنیں میری بات سنیں چونکہ الحمدللہ میرے اس لوگ بات بھی پہ سن آ رہے گئے ہیں کہ 12 کہ خلیفہ، یہ 12 امام ظاہری ہمارے خلیفہ ہی ہیں. یہ ظاہری خلیفہ وہ تو آپ نہیں نے ہے. بتایا، وہ آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں بھی کلیئر کیا. امام مجدد ٹھیک الفسانی ہے، صحیح. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روحانی ان سے خلیفہ 12 پہلے اماموں کے ہیں. نام پوچھے نا. مطلب 12 اماموں کے نام ہیں. 12 امام انہوں نے سنا دیں ایسے بلا ترتیب سنا. سنا. ہمارے بلا نام. ترتیب سنا. ترتیب کے علاوہ. سنیں گے تو جی بسم اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، امام حسین، آپ چیک کرتے رہے. ٹھیک ہے، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہندی. ایک رہ گیا. آپ بتا دیں. ایک رہ گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم علیہ چلو السلام. 11 بھی یاد ہے، بڑی بات ہے نا. یعنی یار دیکھیں نا جب نصاب میں چیز آپ یہ کہہ رہے تھے یہ میرے ان کو 3 نام کا سال کے پتہ نہیں بچے ہے. کو بلائے. اور اگر وہ اب میرا سوال یہ ہے ساری امامت کو نسل حسین کے اندر کیوں انہوں نے پسینہ ہے آپ کہیں کہ یہ اچھا ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم 12 امام ہیں ہی ہمارے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ دلشاد مہدوی کو. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تخصیص نہیں